رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزارش ہے آپ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بانی جلوس مرحوم ڈاکٹر محمد موسیٰ حسن ابن مرحوم نصر حسین صاحب کی روح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ وتمام نعمتہ ولایت علی ابن ابی طالب. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والسجود والقيام والشريعة والأحكام مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين ابو القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات پڑھتے محمد علیہ. معزز سامعین، عزاداران سید الشہداء، محترمداران ابا عبداللہ الحسین، یہ قدیمی جلوس عزا جو بیاد شہادت سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین منعقد ہے، اور اس سلسلے اور خاص کر اس علاقے کا یہ الوداعی جلوس جس کی خطابت کا شرف مجھے حقیر کو حاصل ہو رہا ہے، اور آپ حضرات میں آتا رہتا ہوں جانتے ہیں، لہذا کچھ اہم باتیں آپ کی خدمت میں اسی آئے مبارکہ کے ذیل میں، چونکہ مجلس کا عنوان ہی امتحان ہے، امتحان حسین ختم ہوا ہے، امتحان زینب و سجاد، اور اس کیفیت کو آپ جتنی دیر محسوس کر لیں میں گفتگو کو آخری منزل تک پہنچا دوں گا. آواز قدرت ہے قرآن مجید کا ایک عظیم سورہ جسے ہم اور آپ سورہ بقرہ کہتے ہیں، اور اس سورے کے پہلے پارے کی یہ آخری سلسلے کی آیت جسے آپ اور ہم سب کے سباسد ہیں، اور میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں. آواز قدرت ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. اے پیغمبر، اے محمد، اس زمانے کو، اس وقت کو، اس گھڑی کو، اس ساعت کو، اس دور کو، اس حالات کو، اس وقت کو، اس ٹائم کو یاد کریے جس وقت ابراہیم کا ٹیسٹ ہوا، جس زمانے میں ابراہیم کو آزمایا گیا،
جس زمانے میں ابراہیم کو پرکھا گیا، جس زمانے میں ابراہیم کو جانچا گیا، جس زمانے میں ابراہیم کو تولا گیا، اور تولنے والا اور جانچنے والا کوئی آدمی نہیں تھا، خود ابراہیم کا خدا تھا۔ سماعت کرے، خود ابراہیم کو اللہ نے جانچا، پرکھا، آزمایا باقاعدہ ہر اعتبار سے۔ جب ابراہیم کو پرکھ لیا، اب توجہ کریں، فَأَتَمَّهُنَّ، اور پھر جب ابراہیم اپنے امتحان میں 100% کامیاب ہو گئے، 100 میں 100 نمبر لے کے آ گئے، تب اللہ نے کہا جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اب ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں، اب ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، آپ محسوس ماشاءاللہ آپ بڑے اچھے سے آپ بارہ رحمت برس رہی ہے، دیکھئے پریشان نہ ہوئی ہے انشاءاللہ، اس لیے کہ یہ ماتم، یہ جلوس، اس لیے کہ ہم تو وہ قوم ہیں جو ہم نے موسم کو بدلا ہے، موسم کو ہمیں موسم نے نہیں بدلا ہے، اس لیے کہ ہمارا مزاج ہے کہ ہم موسم پہ غالب آتے ہیں، موسم ہم پہ غالب نہیں آتا۔ بلکہ ایک صلوات بھی پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ بس مائک وغیرہ کی سیٹنگ کر لیں، بس مجلس ہے، آپ سنتے رہیے جو افراد جہاں ہیں، اس لیے کہ آپ اٹھ کے بارش ہو رہی ہے، لہذا آپ توجہ کریے انشاءاللہ۔ ایک صلوات اور پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ جو مائک سیٹ کر رہا ہے وہ دیکھ لے گا، آپ توجہ کریں، لہذا میں آپ کی خدمت بڑی جلدی کچھ باتیں کہہ رہا ہوں۔ وَإِرْسِبْتَ اللَّهِ، اے محمد یاد کریے اس زمانے کو جب ابراہیم کا ٹیسٹ ہوا، اور جب ابراہیم اپنے امتحان میں 100% کامیاب ہو گئے، تب اللہ نے انہیں لوگوں کا امام بنایا۔ دیکھیے میں اس امتحان ابراہیم سے امتحان حسین تک پہنچ رہا ہوں، اگر آپ متوجہ ہیں تو بات آپ تک پہنچ جائے گی۔ اللہ نے کہا ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں، جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ آپ توجہ کریے، میں بڑی عظیم اور فکری بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں مولانا کی موجودگی میں۔ لفظ اذ ہے، یہ کوئی عام آدمی کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ آپ خالی دیکھیے لفظ اذ، الف اور زال، اس ایک لفظ میں اللہ نے پوری تاریخ سمیٹ دی، اور نہ جانے پوری دنیا کو کیا میسج دے دیا۔ لفظ اذ میں چونکہ پیغمبر کی وفات کی تاریخ، شہادت کی تاریخ ابھی کل گزری ہے، ایک فقرہ سنتے جائیے۔ وَإِذْ، اللہ اکبر، اس کا مطلب ہی ہوتا ہے جہاں پر بھی اللہ نے قرآن میں لفظ اس کا استعمال کیا، یہ از زمانیہ ہے، یعنی کیا مطلب؟ جب پاس ماضی گزرے ہوئے زمانے کو اللہ کو یاد کرانا ہوتا ہے، تب محمد کو کہتا ہے اس یاد کریے۔ سماعت ہے، محسوس تو کریے، اے محمد یاد کریے، یاد کریے، یاد کریے، یاد کریے۔ آپ پہنچ ہی نہیں رہے ہیں، یاد اسے کرا رہا ہے جو نہ بھولتا ہے نہ بھٹکتا ہے۔ ارے سبحان اللہ، آپ اسی بیداری سے سن لے، بات پہنچ جائے گی۔ یاد اس نبی کو، بزرگ بیٹھے ہیں، یاد اس نبی کو چچا کرایا جا رہا ہے جو نہ بھولتا ہے نہ بھٹکتا ہے، نہ ذہن سے بات نکلتی ہے، نہ نسیان کے شکار ہو، نہ اس کے دماغ سے کبھی کچھ نکلے۔ اس نبی کو یاد کرا رہا ہے، اے پروردگار محمد کو یاد کرا رہا ہے، وہ تو بھولتا نہیں ہے، بھٹکتا نہیں ہے، ذہن سے بات نہیں نکلتی ہے۔ کہ محمد مہدی جب بات بڑی ہو اور واقعہ بڑا ہو تو محمد جیسے نبی کو بھی یاد دلایا جاتا ہے۔ نہیں، میسج دے رہا ہوں، جب بات بڑی ہو تو محمد کو یاد دلایا جا سکتا ہے، تو کم بختو ہم سے نہ کہو غدیر کیوں یاد دلائی جاتی ہے، کربلا کیوں یاد دلائی جاتی ہے۔ ایک صلوات بھی پڑھ دو محمد آل محمد پر۔ جب محمد جیسے نبی کو یاد دلایا جا سکتا ہے تو ہم تو پھر بھی گنہگار ہیں۔ اب یہ نہ کہو کہ غدیر کیوں یاد دلائی جاتی ہے،
شہادت حسین کیوں یاد دلائی جاتی ہے؟ ارے آپ پہنچے ہی نہیں، میں بڑی عظیم بات کہہ گیا۔ اللہ نے ایک تو یہ بھی بتا دیا کہ یاد منانا بدعت نہیں ہے، سنت الہی ہے۔ ارے کیا فقرہ ہے! یاد دلانا یا یاد کرنا یہ سنت الہی ہے۔ ارے آپ پہنچے نہیں، آپ خود بتائیے ابراہیم بڑے یا حسین بڑے؟ ابراہیم بڑے یا حسین بڑے؟ ایک لفظ کہوں آپ کو، امتحان ابراہیم کی یاد منانا تو سنت نبی ہو جائے، فخر ابراہیم کی یاد۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ بھائی سنت ابراہیم کو امتحان ابراہیمی تو یاد دلایا جا رہا ہے۔ امتحان ابراہیم کو یاد دلانا اور ان کی یاد منانا تو سنت الہی اور سنت نبی ہو، اور خود جو فخر ابراہیم ہو، ارے جس کے پسینے کے قطرے سے انہیں نبوت ملی ہو، ان کی سنت کا یاد دلانا اور اس کی شہادت کا یاد کرنا تو مفتیوں کی نظر میں بدعت ہو جائے۔ نہیں، آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، مفتیوں کی نظر میں بدعت ہو جائے، ماتم کرنا بدعت ہو جائے۔ ارے آپ سمجھ نہیں رہے، حالات بہت آگے چلے گئے ہیں۔ آپ یہ سمجھیے، یہ آپ کا جو ماتم کے ہاتھ سینے پہ پڑ رہے ہیں نا، یہ سینوں پہ نہیں ہے۔ اگر ہوتے آپ کے سامنے تو میں بھی کچھ اشعار پڑھتا۔ زاہد بھائی چلے گئے لیکن دو مصرے کہے بنا نہیں رکوں گا۔ یہ ماں سمجھیے، یہ یاد منانا کیوں کھل رہا ہے؟ اسی لیے تو جوش نے کہا تھا اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بچوں میں کھلبلی کیوں؟ مل کے بکھر کے رہی۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ سنت ابراہیم بن جائے۔ میری طرح دیکھیے، بارش کا کام ہے وہ ہوتی رہے گی، اور آپ متوجہ ہو کے سنیے اس بات کو۔ بڑی فکری بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور بارش کا وقت تو دعا کا وقت ہے، دعا کرتے رہیے بیٹھتے ہوئے، لہذا بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اسی لیے اللہ نے کہا اے محمد یاد کریے اس زمانے کو، اس گھڑی کو جب ابراہیم کا ٹیسٹ ہوا، جب ابراہیم کو پرکھا گیا، جب ابراہیم کو جانچا گیا، جب ابراہیم کو تولا گیا، اور جب ابراہیم کو پرکھ لیا اللہ نے، تب اس کے بعد کہا اب ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں، اب ہم آپ کو لوگوں کو آپ کو امامت دے رہے ہیں۔ اب دیکھیں جو ذوق خطابت رکھتے ہیں، اور خاص کر جو ذوق شاعری، آپ یقین جانیے ہمارے محترم جناب اور اس بین الاقوامی شہرت یافتہ آپ کے درمیان صرف ناظمی نہیں، ایک بہترین خطیب بھی ماشاءاللہ سے ہمارے جناب زاہد صاحب ہیں۔ آپ توجہ کریے، اس فقرے کو کر رہا ہوں، اور آپ نے بڑے بڑے خطبہ کو 100 سال کا امام بارگاہ ہو تو آپ نے کسے کسے سنا ہوگا، اور خاص کر یہاں جو بزرگ ہیں ان ہستیوں نے کیسے کیسے لوگوں کو سنا ہوگا۔ کہا جیسے ہی امتحان میں 100 میں 100 نمبر لے کے آ گئے تو فوراً اللہ نے کہا اب لیجئے امامت، اب آپ کو عہدہ امامت مل رہا ہے، اب آپ کو ہم امامت دے رہے ہیں، اب ہم آپ کو امامت دے رہے ہیں۔ ارے ایک فقرہ تو نوجوانوں سنتے جاؤ، ادھر ادھر سے امامت ملنا اور ہے، امتحان دے کے امامت ملنا اور ہے۔ نہیں نہیں، ادھر ادھر سے امام بن جانا اور ہے، امتحان دے کے عہدہ امامت ملنا اور ہے۔ اس لیے تو آپ دیکھیے جیسے ہی یہ عہدہ امامت ملا، اب سنیے، اب میرا نہیں ہے، آپ داد دیں گے تو قرار صاحب مرحوم کو دیں گے، مجھے نہیں دیں گے۔ اب ترجمہ جو قرآن کا ہے وہ یہ ہے کہ وَقَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، جیسے ہی عہدہ امامت ملا تو فوراً ابراہیم صاحب نے کہا پروردگار کہ یہ میری نسل میں رہے گی، کیا یہ میری ذریت میں رہے گی؟ اے پروردگار، لوگ کہتے ہیں یہ دعا کا بھی فقرہ ہے، اے پروردگار اسے میری ذریت میں رکھ دے، اسے میری نسل میں رکھ دے، اسے میں دونوں پہ بات کروں گا۔ یہ ترجمہ جو لوگ کرتے ہیں، پروردگار، ابراہیم نے کہا مولا اے پروردگار کیا یہ میری ذریت میں ہی رہے گی، کیا یہ میری نسل میں رہے گی؟ اب آپ اگر قرار صاحب کا فقرہ محسوس کریں گے تو بہت دعائیں دیں گے۔ قرار صاحب کہتے ہیں کہ جیسے ہی ابراہیم کو امامت ملی
وہ کہتے چونکہ اتنا بڑا عہدہ تھا کہ ابراہیم جیسے نبی کے بھی منہ میں پانی آ گیا. ارے آپ پہنچے نہیں، شاید بڑا عظیم فقرہ کہہ گیا. یہ اتنا، ارے نوجوانوں قدر کرو، یہ اتنا عظیم عہدہ تھا کہ ابراہیم جیسے نبی کے بھی منہ میں پانی آ گیا. تبھی تو کہا پروردگار کیا یہ میری ذریت میں رہے گی؟ ارے آپ سمجھے نہیں. اما یہ ہر لائق باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ جس بڑے عہدے پہ وہ ہے اس عہدے پہ بیٹا ہو. بیٹا نہ ہو تو پوتا ہو، پوتا نہ ہو تو پرپوتا ہو. میں فقرہ کہہ رہا ہوں، محسوس کر لیں. ہر باپ چاہتا ہے کہ اگر اچھے وقت کا متولی وہ ہے تو چاہے گا بیٹا بھی بنے، بیٹا نہ ہو تو پوتا بنے. ارے اگر کوئی ڈاکٹر بن گیا تو چاہے گا بیٹا ڈاکٹر بنے. ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر. آگے آ جائیے ماشاءاللہ. سرولی کے بھی افراد دیکھیے ماشاءاللہ. ایک صلوات پڑھ کے پڑھیے محمد آل محمد. ظاہر بڑا فقرہ کہہ رہا ہوں. دیکھیں آپ میں سے اگر کوئی بہترین ناظم ہے، آپ یقین کریے یہ فطرت میں ہے، تو چاہے گا بیٹا بھی ناظم بنے. توجہ کر رہا ہوں، دیکھیں میں اپنی بات کہوں گا. اور ناظم بنے، بیٹا نہیں تو پوتا بن جائے. چاہتا ہے نظامت، یہ لفظ کہہ دوں، ہر باپ چاہتا ہے کہ عہدہ اس کی نسل میں ٹرانسفر رہے. بیٹا ہو تو پوتا، پوتا نہیں تو پر پوتا. نہیں ہے بتائیے، اگر کوئی اچھا ڈاکٹر ہے، MBBS ہے، تو چاہتا بیٹا بھی بن جائے، بیٹا نہیں تو پوتا بن جائے، پوتا نہیں تو پر پوتا بن جائے. ایک شاعر مرحوم کہ بانی ہے اس جلوس کے، بہترین شاعر، ان کی خواہش بھی رہی ہوگی میں اگر شاعر ہوں اچھا تو بیٹا بن جائے، بیٹا نہیں تو پوتا ہو جائے، پوتا نہیں تو پر پوتا ہو جائے. اچھا خواہش کی بات ہے، جو جس بڑے عہدے پہ ہو. لفظ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی عزادار تو چاہے گا بیٹا بھی عزادار بنے، بیٹا نہیں تو پوتا بنے. پوری نسل ہر بار چاہتا ہے کہ عہدہ اس کی نسل میں ٹرانسفر ہو. میں خطیب تو میں چاہوں گا میرا بیٹا بھی خطیب بنے، میرا بیٹا نہیں تو پوتا بنے. مگر میں آج چیلنج کر رہا ہوں، اور جا کے 2 رکعت نماز پڑھیے گا شکرانے کی، کہ آپ نے کسی پیر مرید کے آستانوں پہ سجدہ نہیں کیا ہے. آپ سنیں بلکہ حیدری نہیں، آپ جا کے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھیے کہ آپ نے کہیں ایسے ویسے در پہ جا کے سجدہ نہیں کیا ہے. جس در پہ کیا ہے وہ کتنا بلند ہے، اسے محسوس کریے. ہر باپ چاہتا ہے کہ جس بڑے عہدے پہ وہ ہے بیٹا ہو، بیٹا نہ ہو تو پوتا ہو. میں نے ساری مثالیں دے دی ہیں، مگر میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دنیا کا کوئی بھی باپ ہو، پوتوں کی بات چھوڑیے، اپنے بیٹے کی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ میں خطیب تو میرا بیٹا بھی خطیب ہی ہوگا، میں شاعر تو میرا بیٹا بھی شاعر ہوگا، میں ناظم تو میرا بیٹا بھی ناظم ہوگا. ارے میں منزل پہ ہوں تو میرا بیٹا بھی یہی ہوگا، میں انجینئر تو میرا بیٹا بھی انجینئر ہی ہوگا. اما بیٹوں کی بات چھوڑیے، بیٹے کی گارنٹی نہیں، مگر جان قربان ہو اس محمد پر. اس نے کہا میرا پہلا بھی محمد، میرا دوسرا، میرے سب کے سب. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. واحد گھرانہ محمد کا ہے. ارے تھوڑا سن تو لے. کیا اللہ اعتماد کے ساتھ کہا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کھلونا محمد. میرا پہلا بھی محمد، میرا دوسرا بھی محمد. ارے کل ہی پیغمبر کی وفات گزری ہے، میرا تیسرا بھی محمد، میرے سب کے سب محمد. ارے سب کے سب محمد. ہے کوئی دنیا کا کوئی آدمی بیٹے کی نہیں لے سکتا؟ ایک نسل کی لے لے، اور قیامت تک کی نسل کی لے لے. میرے جتنے ہیں وہ سب کے سب محمد ہوں گے. دیکھیں کل چونکہ شہادت ہے امام حسن مجتبیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی. یہ صلوات پڑھیے مل کے.
میں جان بوجھ سے ایک فقرہ کہہ رہا ہوں، زاہد بھائی کی باقاعدہ توجہات کے ساتھ علماء بیٹھے ہیں. ایک بات بتائیے، اس حدیث کی روشنی میں سب کو یاد ہے کہ نہیں؟ پڑھیے، اولنا اوسطنا آخرنا کلنا، سب کے سب کیا ہیں پتہ ہے؟ اس حدیث کی روشنی میں کم سے کم ان 13 کو تو حق ہے. ارے محمد کو، آپ محمد تو خود محمد ہے نا، محمد کو الگ کریے، کم سے کم ان 13 کو تو حق ہے نا. ارے میں عظمت مصطفیٰ سنا رہا ہوں، ابھی خوب نکلے گی ریلیاں، ابھی خوب ہوگی مدح مصطفیٰ. تم آئیے سنیے مدح مصطفیٰ. الزام ہے نا ہم پر کہ مدح مصطفیٰ نہیں کرتے، تو سنیے کیا ہے فقرہ کہہ رہا ہوں. آپ ایک بڑی عظیم بات کہہ رہا ہوں. اس حدیث کی روشنی میں بزرگ لوگ تشریف فرمائیں، کم سے کم ان 13 کو تو حق ہے کہ یہ کہیں کہ ہم محمد ہیں. ارے نہیں، آپ پہنچے قدر کریے. اما محمد نے سند دی ہے، علی کہیں کہ ہم محمد ہیں، فاطمہ کہیں کہ ہم محمد ہیں، حسن کہیں. اما میدان میں آ کے ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتے ہیں یہ کہ ہم محمد ہیں. حسن کہیں گے ہم محمد ہیں، باقر کہیں گے ہم محمد ہیں، حسن بولیے قاسم کہیں گے ہم محمد ہیں. 11 کیا 12واں بھی کہے گا کہ ہم محمد ہیں، اور سب کہہ سکتے ہیں محمد ہے، اس لیے کہ محمد نے کہا ہے میرے 13 کے 13 محمد ہیں، سب کے سب محمد ہیں. اب بات پہنچ گئی، ان 13 کو تو حق ہے نا کہ یہ کہیں کہ محمد ہیں، چونکہ محمد نے کہا ہے. لوگ کہتے ہیں احترام مصطفیٰ آپ کے ہاں نہیں ہے. ارے ہم نے گلی چوراہوں سے نہیں لیا ہے، ہم نے اسی گھرانے سے لیا ہے. ارے نہیں سنا آپ نے؟ ہم نے کسی گلی چوراہے سے احترام مصطفیٰ نہیں لیا ہے، ہم نے الٹی سیدھی نعتوں سے مصطفیٰ کا احترام نہیں لیا ہے، ہم نے الٹے سیدھے قصیدوں سے مصطفیٰ کا احترام نہیں لیا ہے. اس لیے کہ ہمارا تو قصیدوں سے بھی بھروسہ اٹھ گیا کہ کیا پتا آپ کس بھگوڑے کو جرار کے بیٹھی ہے. مل کے کاش ایک فکری بات آپ سنتے جائیے، بڑی عظیم بات کہہ رہا ہوں. کم سے کم 13 کو تو حق ہے نا کہ یہ کہیں کیا کہ ہم محمد ہیں. لوگ کہتے ہیں احترام مصطفیٰ کہاں سے سیکھا ہے؟ ہم نے اسی گھرانے سے سیکھا ہے. اما جن ہستیوں کو یہ حق تھا کہ وہ کہیں کہ ہم محمد ہیں، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم محمد جیسے ہیں. ارے 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 کاش مجھے اس سے بہتر کی امید تھی. ارے جن ہستیوں کو یہ حق تھا کہ وہ کہیں کہ ہم محمد ہیں، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم محمد جیسے ہیں. ارے کیا سن رہے ہیں؟ کم سے کم اسے تو حق تھا ہی جو کعبے میں آ کے توریت سنا گیا، جو انجیل سنا گیا، جو زبور سنا گیا، جو قرآن سنا گیا، اسے تو حق تھا ہی. توریت سنائی تو کہا علی ہمیں توریت تو صاحب توریت سے بڑھیا پڑھ دی یار تم نے، انجیل تو صاحب انجیل سے بڑھیا پڑھ دی یار، زبور تو صاحب زبور سے بڑھیا پڑھ دی یار. اور جیسے ہی قرآن سنایا تو کیا کہا؟ قرآن تو ویسے پڑھا. ارے آپ بولیے قرآن تو ویسے پڑھا. اگر آپ نہ سنیں گے تو پھر کہاں سناؤں گا؟ قرآن تو ویسے پڑھا جیسے میں، قرآن تو ویسے پڑھا جیسے میں. آپ توجہ ہی نہیں کی آپ نے. اما جس ذات کو یہ حق تھا کہ وہ کہے کہ میں محمد جیسا، میں محمد جیسا. ارے میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بہت ٹہل رہے ہیں حضور ہمارے جیسے، حضور ہمارے جیسے. توجہ چاہ رہا ہوں. اما جس ذات کو سنو، جس ذات کو حق تھا کہ وہ کہے کہ میں محمد جیسا، جس ذات کو حق تھا، نہیں میری طرف دیکھیے جملہ رائے گا جائے گا، جس ذات کو حق تھا کہ وہ کہے کہ میں محمد جیسا، اس نے تو پوری زندگی کہا انا عبدم من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. نہیں جملہ سنو. اما جس ذات کو حق تھا کہ وہ کہے کہ میں محمد جیسا، اس نے تو کبھی نہ کہا، اور چرواہے کی اولادیں کہہ رہی ہے محمد ہمارے جیسا.
ایک صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پہ۔ اما جس ذات کو حق تھا کہ وہ کہے کہ ہم محمد جیسے، اس نے تو کبھی نہ کہا، اور یہ 2-4 دن کے چرواہے کہنے لگے حضور ہمارے جیسے، محمد ہمارے جیسے۔ ارے کبھی آئینے میں شکل دیکھ لی ہوتی تو کبھی نہ کہتے کہ حضور ہمارے جیسے، محمد ہمارے جیسے۔ حضور کو اپنے جیسا کہنے کا اتنی ہوڑ لگی ہوئی ہے کہ صحیح کتاب میں غلط باتیں لکھ ڈالی کہ وہ حضور جیسے، وہ محمد جیسے۔ کیسے میں کہوں آپ کے سامنے کہ ایک ہوڑ لگی ہوئی ہے۔ دیکھئے اسی لیے تو ابراہیم صاحب نے کہا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار کیا یہ میری نسل میں رہے گی؟ کیا یہ میری ذریت میں رہے گی؟ کیا یہ میری ذریت میں رہے گی؟ تو جیسے ہی کہا کہ ذریت میں، بتائیے کیا جواب دیا اللہ نے؟ کہا یس یا نو، ہاں رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ اللہ نے یہ سب کچھ کہا ہی نہیں۔ بھیا امامت کی بات ہے، ایسے تھوڑی نہ کہہ دے کہ تمہاری ذریت میں رہے گی۔ محمد ہوتا تو کہہ بھی دیتا، ارے بولیے، محمد ہوتا تو کہہ بھی دیتا ہاں تمہاری ہی ذریت میں رہے گی۔ یہ ابراہیم ہے، ابراہیم۔ اللہ نے کہا ابراہیم صاحب اس کا تو نہیں پتا کہ رہے گی کہ نہیں رہے گی، مگر معیار دے رہے ہیں۔ اب اگر آپ داد دیکھیے 2025 کا شیعہ نہ دے گا تو کون دے گا؟ فوراً اب سنیے، اس 2025 میں جس نے سانسیں لی ہیں وہی اس فقرے پہ بولے گا، سب نہیں بول سکتا۔ فوراً کا لا ینالو عہد الظالمین، اے ابراہیم یہ میرا عہدہ ہے، ظالموں کے نصیب نہ ہوگا۔ نہیں ابھی جو ہاتھ نیچے ہیں وہ بولیں گے، کس بات کے خیے میں ہو، کس بات میں شک میں ہو، اب تو کھل کے بولو، انا شیعت علی، انا شیعت فاطمہ، انا شیعت حسین۔ نہیں جملہ سنیے، اس لیے کہ ہمارے اماموں نے ہمارا چہرہ روشن کر دیا کہ جو 1400 برس سے الزام لگا رہے تھے نا کہ یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، اب سب کہہ رہے ہیں اصلی مسلمان یہی ہے۔ ایک اور اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں محمد عالم۔ لا ینال عہد الظالمین۔ ابراہیم صاحب آپ تک آپ کی نسل میں جائے نہ جائے، مگر یہ یاد رکھیے یہ امامت ہے، یہ ظالموں کے نصیب نہیں ہوگی۔ یہ عہدہ میرا ہے، ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ یہ عہدہ میرا ہے، ظالموں تک نصیب نہیں ہوگا۔ اما یہ عہدہ میرا ہے، میں نہیں کہتا کہ یہاں وہی امامت ہے، میں کہتا ہوں ایک جھلک ہے، اور کائنات نے سارا فرق دیکھا۔ آپ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں اسلام کا پرچم کیوں نہیں اس کے ہاتھ میں ہے، کیوں نہیں اس کے ہاتھ میں ہے، کیوں نہیں اس کے ہاتھ میں ہے۔ ارے یہ جتنے سوکال تھے 56 اپنا معاملہ بنا کے الگ ہو گئے۔ ارے نہیں بولیے، یہ دور آپ کا ہے، یہ زمانہ آپ کا ہے۔ حسن نصر اللہ نے اسی لیے تو کہا تھا آنے والی صدی، آنے والا زمانہ شیعت کا ہے۔ ابھی بھی یقین نہیں ہے تو دیکھو نا، 56 ایک طرف، شیعت ہے۔ ایک اور مل کے صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ یہ میرا عہدہ ہے ابراہیم صاحب، یہ ظالموں کے نصیب نہیں ہوگا۔ ظالم تو اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا،
یہ اس کے نصیب ہی نہیں ہو سکتا۔ اب آپ جنہوں نے ماں کی انگلی پکڑ کے فرش تک آئے ہیں اور باپ کی انگلی پکڑ کے فرش سے گھر تک گئے، وہی دیکھیے اس فقرے پہ داد دے گا کہ امامت ظالموں کا مقدر نہیں ہے، امامت ظالموں کا مقدر نہیں ہے، یعنی امامت ظالموں کے نصیب نہیں ہو سکتا۔ ایام فاطمی ہوتی تو بڑی وستار سے کہہ دیتا، مگر ایک بات بڑی آسانی سے کہہ رہا ہوں۔ اس آیت نے ایک بات تو کلیئر کر دی کہ ظالم امام نہیں ہو سکتا، ظالم امام نہیں ہو سکتا، ظالم امام نہیں ہو سکتا۔ ارے بولو بولو، ظالم امام نہیں ہو سکتا۔ ارے کم وقتوں کچھ تو عقل کے ناخون لو، جب ظالم کو ہم امام نہیں مانتے تو قاتل سیدہ زندہ آباد مل کے آہا اب جب ظالم امام نہیں ہو سکتا تو قاتل کو امام کہاں سے مانیں گے؟ جن کے ہاتھ بے گناہوں کے خون سے رنگے ہوئے ہوں، امامت ان کا مقدر نہیں ہے۔ آہا آہا آہا، ارے کچھ کہنے دیجئے، حالات حاضرہ بھی سن لیا کریے۔ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارنے میں ملوث ہوں، امامت ان کا مقدر نہیں ہے۔ آج پوری دنیا پوچھ رہی ہے یہ رہبر تو شیعت کا ہے، مگر پرچم سنی بھی اٹھائے پھر رہا ہے، حنبلی بھی اٹھائے پھر رہا ہے، مالکی بھی نہیں۔ آپ پوچھ رہے اس ہمارے ملک کی کیا عجیب شان ہے کہ اس نے دیکھا ہی نہیں کہ کس کا ہے اور کس کا نہیں ہے، بس اس نے یہ دیکھا کہ یہ ظلم کے خلاف ہے، تو اسی رہبر کا پرچم مالکی بھی اٹھائے ہے، شافعی بھی اٹھائے ہے، حنبلی بھی اٹھائے ہے۔ نہیں، میں اپنی آنکھوں دیکھی تصویر بتا رہا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ یہ نظارہ کہاں سے بدلا؟ کہا اسی دن سے بدلا۔ قرآن نے کہا ہے امامت ظالموں کا مقدر نہیں ہے۔ آج رہبریت، آج دیکھیے، محسوس کریے آپ کہ یہ اقتدار، یہ رہبریت ظالموں کے نصیب نہیں ہو سکتی، کبھی بھی ظالموں تک نہیں۔ اچھا ایک وجہ بتائیے، ظالم کیوں نہیں رہبر ہو سکتا ہے؟ ظالم امام کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کوئی خاص معاملہ ہے؟ ہو سکتا ہے، وہ تو تگڑے سے ہونا چاہیے، گلا کاٹ کے رہبر بن جائے، گلا کاٹ کے قائد بن جائے، وہ تو تیزی سے قیادت کر سکتا ہے، مگر اللہ نے سسٹم رکھا ہے کہ ظالم کو قیادت نہیں مل سکتی، ظالم رہبریت نہیں کر سکتا۔ اب میں کیا کہوں، بہت بڑے عالم دین آیت اللہ جواد عاملی، ان کی تفسیر تسنیم جا کے دیکھیے، ایک بڑی فلسفی اور عرفانی تفسیر لکھی ہے، اس میں لکھتے ہیں اسی آیت کے ذیل میں کہ ظالم امام کیوں نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ فقرہ سمجھ گئے تو بہت دعائیں دیں گے۔ میں آپ کے اسی فقرے کی مطلب کی بات کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا دو وجہ ہے جس کی وجہ سے ظالم کبھی امام نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا پہلی وجہ کہ ظالم دکھنے میں طاقتور لگتا ہے مگر اندر سے بزدل ہوتا ہے۔ ارے میں کچھ کہہ گیا، اگر آپ حالات کا جائزہ لے رہے تو میں کچھ کہہ گیا۔ کہا ظالم دکھنے میں تو مضبوط لگتا ہے مگر اندر سے بزدل ہوتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا جیسے ہی اس سے بڑا کوئی ظالم آئے فٹ سے سرنڈر ہو جاتا ہے۔ ارے مجھے تو اسی لفظ کی داد چاہیے تھی۔ کہا ظالم اپنے سے بڑے ظالم کو دیکھ کر فٹ سے سرنڈر ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی نہیں پہنچے، ظالم اپنے سے بڑے کو دیکھ کر فوراً سرنڈر ہو جاتا ہے، ظالم اپنے سے بڑے کو دیکھ کر فوراً سرنڈر ہو جاتا ہے۔ مجھے ابھی بھی کہنا پڑے گا، فرق دنیا نے دیکھا، سرنڈر کون ہوا اور کون نہیں ہوا۔ فرق تو آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ منحوس پک جیسی شکل لے کر کہہ رہا تھا انکنڈیشنل سرنڈر ہو۔ 86 سال کے بوڑھے نے تماچا مار کے کہا نقل میرا مولا ہوا تھا، نہ آج اس کے غلام کا غلام سرنڈر ہوگا۔
ارے اور دوسرا فقرہ بتاؤں، آپ ذہنوں تک پہنچ جائیں گے کہ کیوں اللہ نے ظالم کے پاس رہبریت نہیں رکھی ہے۔ چونکہ ظالم، انہوں نے لکھا ہے، اپنے مفاد کے لیے مذہب کو بیچ دے گا، دین بیچ دے گا۔ نہیں پہنچے آپ۔ اسی لیے اللہ نے ظالم کے پاس رہبریت نہیں رکھی، اللہ نے ظالم کے پاس قیادت نہیں رکھی ہے۔ ارے فرق تو آپ دیکھ سکتے ہیں، کون تھا جو اپنی بہن بیٹیوں کو نیلام کر رہا تھا، ان کا بال کھول کے یہودیوں کے سامنے اسلام کی دھجیاں اڑا رہا تھا؟ اور کون؟ ارے آپ سمجھی نہیں رہے، داد دینے میں بخل نہ کریے، اس ملک نے اسلام کی آبرو بچا لی۔ ارے نہیں پہنچے آپ۔ فرق مٹ رہا تھا کہ اسلام کہاں ہے، لوگ سمجھ رہے تھے سعودیہ میں ہے، قطر میں ہے، یہاں ہے، وہاں ہے، مگر دنیا کو ایک ہی نے تو تصویر دکھائی، اسلام سر اگر اتارنا جانتا ہے تو سر کٹانا۔ ظالم کو رہبریت نہیں مل سکتی، کبھی بھی قیادت نہیں مل سکتی۔ اور ہاں اسی لیے دیکھیے امامت بس منزل تمام ہو رہی ہے، چونکہ امامت ایک عظیم عہدہ ہے، لیکن نبوت دیتے کا لیا ہوگا ٹیسٹ اللہ نے، مگر نبوت کے لیے اللہ نے نہیں کہا کہ ہم نے ابراہیم کا یہ امتحان لیا تب ہم کو نبوت دی، نہیں، بلکہ امامت کے لیے ابراہیم کا ٹیسٹ کیا۔ آپ دیکھیے ذکر قرآن ہے، لیا ہوگا ضرور، چونکہ عہدہ الہی ہے، بغیر آزمائی نہیں دیا ہوگا۔ نوجوانوں بہت دور تک بات جا رہی ہے اور اس چینل کو ریکارڈ کرنا چاہیے اس بات کو۔ نوجوانوں ایک بات اور آپ کے دماغ سے خلفشار ہٹا کے ایک میسج دے رہا ہوں، ابراہیم کے اس امتحان سے اولو العزم نبی ہے، اتنا بڑا نبی ہے، اللہ ایسے ہی دے دیتا ہے امامت، مگر نوجوانوں ایک میسج دیا اللہ نے کہ جب میں ابراہیم کو بغیر آزمائے نہیں دیتا، دیکھیں اس میں بھی داد ملنی چاہیے کہ دیکھو جب میں ابراہیم کو بغیر آزمائے نہیں دیتا تو تمہیں بغیر آزمائے، ہمیں اور آپ کو بغیر آزمائے، تو ہم اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ ہمارا ٹیسٹ نہیں ہوگا۔ یہ 2025 یہ جو سلسلے دیکھ رہے ہیں یہ آزمائشی تو ہو رہی ہے، یہ ٹیسٹی تو ہو رہا ہے، یہ ہمیں جانچا جا رہا ہے، اور جو جتنا سخت ایمان رکھتا ہے اس کا امتحان اتنا ہی سخت ہوگا، اس کا ٹیسٹ اتنا مضبوط ہوگا اور ہوگا۔ اب آپ کہیں مولوی صاحب بس، مولوی صاحب امتحان کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ میاں کو تو سب پتا ہے کون کتنے پانی میں ہے۔ دیکھیے آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے بات پہنچ گئی آپ تک، اللہ کو تو پتہ ہی ہے، معلوم ہے محمد مہدی امامہ لگا کے آپ کے سامنے بہت اچھے ہیں، مگر اس کو پتا ہے کہ محمد مہدی کی خلوت کیا ہے، محمد مہدی جب مجمع سے الگ ہوتے ہیں تو ان کا مزاج کیا ہے، سب پتا ہے، اللہ کو تو سب معلوم ہے۔ یہ پروردگار ٹیسٹ کیوں لے رہا ہے؟ اگر کاش آپ پہنچ جائیں۔ ارے جو لوگ شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں وہ پہنچیں گے، میرا بھی ایک چھوٹا موٹا تعلق ہے شعبہ تعلیم سے، لہذا یہ بات کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے ایک بات نوجوانوں غور سے سنیے گا، چاہے اب تک داد دی ہو نہ دی ہو، دیکھیے امتحان دے کے جب کچھ ملتا ہے اس چہرے کی چمک اور ہے۔ ارے واہ کیا ہاتھ اٹھے، امتحان دے کے جب کچھ ملتا ہے تو اس کا مزہ کچھ اور ہے۔ دیکھیں آپ خود اس بات کو محسوس کر گئے، آپ امتحان دے کے دیکھیں جب کچھ ملتا ہے تو اس کا مزہ کچھ اور ہے۔ ایک بات اور کہہ دوں، اشاروں میں کہہ دیتا ہوں، میسج چلا جائے گا اپنے نوجوانوں کو، اسی لیے کہتا ہوں محنت و مشقت سے کمائی ہوئی دولت کا بیٹا بڑی قدر کرتا ہے، اور باپ کی ملی ہوئی فری کی جب دولت مل جائے تب اسے اس کی ویلیو کا اندازہ نہیں ہوتا جتنی خود کی کمائی دولت کا اندازہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے محنت، مشقت، زحمت، امتحان دے کے جب کچھ ملتا ہے اس چہرے کی چمک اور ہے، اور بغیر امتحان کے جسے ملتا ہے پتہ ہی ہے چہرے پہ پھٹکار ہر لحاظ سے برستی ہے۔ ارے بھائی دیکھیے
دو لڑکے ہائی اسکول پاس کر رہے ہیں، آپ کہیں گے مولوی صاحب دیکھیے کوئی عہدہ ہو، کوئی پوسٹ ہو، کوئی بھی منصب ہو، اس کے پانے کے بس دو راستے ہیں۔ کتنے راستے ہیں؟ دو راستے۔ ایک راستہ یہ ہے کہ آپ امتحان دے کے پہنچ جائیے، اور دوسرا راستہ یہ تو سب کو معلوم ہے، بیک ڈور سے نقل مار کے، لفظ بدل رہا ہوں بس، ضمیر بیچ کے، تھوڑا بیدار تو ہوئیے، چوری سے آپ حاصل کر لیجئے۔ دونوں راستے ہیں، ایک یا امتحان دے کے پہنچیے یا بیک ڈور سے۔ آپ کہیں مولوی صاحب پہنچتے تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ چاہے بیک ڈور سے ہو وہ بھی 90% لے کے آ جائے گا، اور جو امتحان دے کے پہنچ رہا ہے وہ بھی 90% لے کے آئے گا۔ فرق دونوں میں کیا ہے؟ مارک شیٹ تو دونوں کے ایک ہی ملے گی، یہ تھوڑی نہ لکھا رہے گا کہ یہ چوری سے پائے ہیں اور یہ امتحان دے کے پائے ہیں۔ ہم نے کہا بالکل نہیں لکھی ہوگی، پا تو وہ بھی جائے گا، پا یہ بھی جائے گا۔ کہا فرق کہاں پتہ چلے گا؟ فرق تو چہرہ بتائے گا۔ توجہ کریے، فرق تو امتحان کی عظمت محسوس کریے۔ ہم نے کہا فرق تو چہرہ بتائے گا کہ کون چوری سے پہنچا ہے اور کون بیک ڈور سے یا امتحان دے کے وہاں تک پہنچا ہے۔ ہم نے کہا چہرہ، ہم نے کہا کیا مطلب؟ یہی بتا دے رہا ہوں آپ کو، اسی حیات نگر میں فرض کریے سلطان پور کا شہر کے کوئی دو لڑکے اپنے ہی اچھے پوسٹ دے کے پہنچے ہوں۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ایک امتحان دے کے پہنچا ہے اور ایک سیٹنگ کر کے میز کے نیچے سے تھما کے وہاں تک پہنچا ہے۔ آپ کو دونوں پتہ ہے، وہ دونوں فرض کریے آ جائیں، جو امتحان دے کے پہنچا ہے اگر وہ آ گیا تو آپ اس کا احترام کھٹ سے کھڑے ہو کے، ارے بڑی محنت، اس کے سامنے بھی تعریف، درود، صلوات سب بھیجیں گے آپ اس کے اوپر، اور جب وہ چلا جائے گا تب بھی اس کے اوپر درود، ارے بڑی محنت سے بنا، بڑے امتحان دے کے پہنچا، بڑی محنت سے پہنچا۔ کاش اس فرق کو محسوس تو کر لیجئے، بڑی دعائیں دیں گے آپ، یہ کہیں گے خوب تعریف کریں گے۔ اور جو چوری سے پہنچا ہے، جو بیک ڈور سے پہنچا ہے، وہ اگر آ گیا تو اس کے پد کی گریما کا خیال کرتے ہوئے سامنے بھلے آپ کچھ نہ کہیں، بھلے آپ تقیے میں رہ جائیں، مگر جیسے ہی ہٹے گا فوراً لعنت کا زاویہ تیار، ارے چوری سے پہنچا، ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، ارے چوری سے پہنچا، ارے چوری سے پہنچا۔ آپ سمجھی نہیں رہے، اسلام کی باغ ڈور تک بھی کچھ امتحان دے کے پہنچے اور کچھ بیک ڈور سے پہنچے، اما جو امتحان دے کے پہنچے ان پر آج تک صلوات بھیجی جا رہی ہے، اور جو چوری سے پہنچے آج تک لعنت کے شکار ہے۔ نہیں دیکھیے، سویگی اور زومیٹو کے زمانے میں ہاں محنت کا کھانا کوئی عورت نہیں بنانا چاہتی، بھائی فرد سے آرڈر کرے گا کھٹ سے آ جائے گا۔ تو سویگی اور زومیٹو کے دور میں ٹائم کسی کو نہیں چاہیے، ایسا ہی اب نقطے کا مرحلہ مجلس کا ہو گیا ہے۔ آپ بھی دو دو چار سنتے ہیں، تحلیلی گفتگو کیوں سناؤں؟ میں فرق بتا رہا ہوں، جو امتحان دے کے کہیں پہنچے اور جو چوری سے پہنچ جائے، دونوں کا فرق اگر آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھیں گا؟ اٹھا کے تاریخ دیکھ لو، ہم نے تاریخ میں دیکھا اور دونوں کا فرق ملا۔ جو چوری سے کہیں پہنچ گیا وہ پوری زندگی کہتا رہا اگر علی نہ ہوتے، ارے جملہ ہے دوسرا سن لو، اما جو ادھر ادھر سے پہنچ گیا وہ پوری زندگی یہی تو کہتا رہا اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ جو امتحان دے کے پہنچا وہ ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا سلونی سلونے، جو پوچھنا ہے۔ جو بیک ڈور سے کہیں ادھر ادھر سے پہنچ گئے وہ پوری زندگی یہی کہتے رہے۔ بس سلسلہ بیان رک رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے امتحان کی اہمیت بہت عظیم ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں 1-2 منٹ کم سے کم ایک ایسی سنجیدگی کی بات ہو جس سے نوجوانوں آپ تک میسج بھی پہنچ جائے، اور اس حیات نگر سے میسج دے رہا ہوں، دشمن چاہتا یہ ہے کہ آپ میدان امتحان خالی کر دیں،
نہیں، شیعت امتحان دینا جانتی ہے. لہٰذا نوجوانوں اپنے کو پریپیئر کرو، اپنے کو آمادہ کرو، دنیا کے امتحان سے ڈرو نہیں اور خوب جم کے امتحان دو. رزلٹ پہ توجہ کیوں کرتے ہو؟ رزلٹ تو اس کے ہاتھ میں ہے. نہیں پہنچے آپ. ہم خالی اپنے نوجوان ہمارا آج کل اسی میں وہ الجھا ہوا ہے کہ ارے اب کیا ہوگا، حکومت تو ہماری نہیں ہے، معاملہ ہمارا نہیں ہے، اب لگتا ہے ہمارا کچھ ہوگا نہیں. نہیں، یہ دشمن کی سازش ہے. ہماری ذمہ داری تو ہے کہ ہم امتحان دیں. لہٰذا ہائی اسکول اور انٹر تک نہ رکو، بلکہ ہر سخت امتحان کے لیے اپنے کو آمادہ رکھیے، دیجئے، میدان میں جمیے. اس لیے کہ اگر آپ نے کیوں مولوی صاحب کچھ ہوگا نہیں، نہ ہو نوکری نہیں ملے گی، نہیں ہوگا نا، روز محشر کہہ تو نہیں پاؤ گے نا. نہیں پہنچے آپ. ہم اس صف میں تو نہیں نہ کھڑے ہوں گے کہ جنہوں نے امتحان نہیں دیا، کم سے کم اس صف میں تو ہوں گے جنہوں نے امتحان دیا. بھائی رزلٹ نہیں ملا. اور دیکھیے جب آدمی کو اعتبار، دوسری چیز ایک نسخہ ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں اور مجلس تمام ہو جائے گی اسی پر، اور یہ بہت عظیم نسخہ، اس کو چاہے تو وائرل کریے. نوجوانوں امتحان دیتے وقت، میں صرف اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں اس مرحلے پر، بزرگ تو اپنا امتحان دے چکے ہیں اور دے رہے ہیں، میں اپنے نوجوانوں کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، امتحان دیتے وقت کبھی بھی طاقتوں پہ بھروسہ نہ کرو. نہیں، بڑی عظیم بات کہہ رہا ہوں. طاقتوں پہ بھروسہ نہیں، بلکہ کس پہ بھروسہ؟ بولیے قدرت پہ. طاقتوں پہ نہیں بلکہ کس پہ بھروسہ کرو. اب آپ کہیں مولوی صاحب یہ تو الجھا دیا کڑی آپ نے، طاقتوں پہ اور قدرتوں پہ کیا مطلب؟ بہت فرق ہے. آیت اللہ جواد عملی کہتے ہیں طاقتوں پہ بھروسہ نہ ہو بلکہ قدرت پہ ہو. تو پوچھا گیا طاقت کیا ہے؟ کہا طاقت پہ انا رہتی ہے اور قدرت میں خدا رہتا ہے. ارے مجلس کیا تو فقرہ ہی یہی تھا. طاقتوں میں انا رہتی ہے اور قدرت میں خدا رہتا ہے. ہمارا بھروسہ طاقتوں پہ نہ ہو، ہمارا بھروسہ امتحان دیتے وقت قدرت پہ ہو. ارے ایک بات تو میں بھی کہہ سکتا ہوں، اگر آپ متوجہ ہوں داد دینے کے لیے تو بات کہہ دوں. طاقت 5 سال رہتی ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سرولی کا مجمع، یہ حیات نگر کا، یہ آپ سلطان پور کا، آپ تو شہر اساس ہے، آپ کا رشتہ ہے اور آپ متعلق ہیں، اس بات کو محسوس کریے. طاقت 5 سال رہتی ہے زاہد بھائی، اور قدرت ہمیشہ. آج ہے طاقت، کل نہیں ہے. ارے بھیا وہ 60 سال والے بھی نہیں سوچ رہے تھے کبھی جائیں گے، نہیں پہنچے آپ. اور یہ 15 سال والے بھی سوچ رہے ہیں کبھی نہیں جائیں گے. مگر کیا بتایا جائے، طاقت آج ہے کل نہیں ہے، مگر قدرت ہمیشہ سے تھی. اب بتائیے امتحان کس کے بل پہ دو گے، طاقت یا قدرت؟ بولیے. امتحان طاقت کے بل پہ نہیں. اب جو سننا چاہتا ہے وہ سن لے، قدرت کے بل پہ نہیں. مولوی صاحب کوئی نمونہ دیجئے، اگر آپ سن سکتے ہیں تو سنیے. اللہ پر نمونہ چاہیے. خدا کے امتحان میں سب سے بڑا امتحان اگر کسی نے دیا وہ ہے حسین. سنو، سب سے بڑا امتحان دیا حسین. ہم نے پوچھا آقا آپ کو کس پہ بھروسہ ہے؟ کہا مجھے قدرت پہ، مجھے طاقت پہ نہیں. کہا کیوں؟ جنہیں طاقتوں پہ بھروسہ تھا وہ لشکر جمع کر رہے تھے، یہ آ جائے، یہ آ جائے، یہ آ جائے، یہ آ جائے. اور جسے قدرت پہ بھروسہ تھا وہ چراغ بجھا کے کہہ رہا تھا تم بھی چلے جاؤ، تم بھی چلے جاؤ. صلوات پڑھ دے محمد عالم. خدا کا امتحان میں سب سے بڑا امتحان حسین ابن علی نے دیا ہے. حسین نے دکھایا جنہیں طاقتوں پہ بھروسہ تھا وہ تعداد جٹا رہے تھے، اور جسے قدرت پہ بھروسہ تھا وہ چراغ بجھا کے کہہ رہا تھا آپ بھی جائیے، آپ بھی جائیے، ہمیں قدرت پہ بھروسہ ہے. سمجھے آپ؟ امتحان دینے کے بعد ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کیا ملے، کیا ملے.
ہاں رزلٹ چاہتا ہے ہر آدمی، انعام چاہتا ہے ہر آدمی. ہر آدمی اپنی حیثیت سے انعام دے گا. باپ ہے اپنی حیثیت سے، پردھان منتری ہے اپنی حیثیت سے، سی ایم ہے اپنی حیثیت سے، ڈی ایم ہے اپنی حیثیت سے. خدا کے امتحان میں کامیاب سب سے عظیم ہوا میرا حسین. تو اللہ کو جب دینا ہوا تو کہا حسین خدائی تو میری ہے، اختیار تیرا رہے گا. جنت ہماری ہے مگر تو اپنے رونے والے کو دے دے. اجرکم عند اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء. ہو گئے اب آماد گریہ اس علاقے کا یہ الوداعی پروگرام. اسی لیے الوداعی کہا ہے تو ایک فقرہ کہہ رہا ہوں. رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر. اجرکم عند اللہ. پڑھو آپ ماشاءاللہ سے. یہ علاقہ فضائل جس نوعیت سے سنتا ہے، مسائب بھی آپ اسی اعتبار سے سنتے ہیں. ایسے مرحلے میں مجھے صرف اور الوداع کے وقت کچھ سلام یاد آتے ہیں، وہ بھی غریب صحرا پر. ہائے کیسے کہوں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي. اس نوعیت سے سنو جسے کربلا جانا ہے. وعلی الارواح التي حلت بفنائك عليك من سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار. اگر الوداعی مجلس ہے تو حق ادا کرنا الوداع کا. اللہ اکبر. 8ویں امام فرماتے ہیں، میرے مولا کی بھی ایک روایت کے اعتبار سے شہادت کی تاریخ ہے مگر میرا 8واں امام کہتا تھا یا ابن الشبیب ان کنت باقیا لشیء فابکی علی الحسین. کسی چیز پہ رونا آ جائے تو میرے جد حسین پہ رونا. سن سکیں گے؟ شبیب کا بیٹا کہتا ہے مولا وجہ تو بتائیے. وجہ کیا ہے؟ کاش آپ دیکھ لیں بہت روئیں گے. میرا مولا دیکھ کے کہتا ہے شبیب کے بیٹے سب کو سامنے سے ذبح کیا جاتا، ہائے میرا جان اسے پشت گردن سے ذبح نہیں بلکہ خنجر مارا جا رہا. اجرکم عند اللہ. پہنچ گئی آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. پڑھو السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین. مجھ سے کہا مولانا تھوڑا مصائب الوداع کا ہے اس لیے مولا کی رخصتی پڑھ دیں. سن سکتے ہیں سن لیجئے، کلیجہ پھٹ جائے گا. کیا میر انیس کو سنا رہے تھے زاہد غازمی صاحب. خدا سلامت رکھے ان کو، آواز میں اور طاقت دے. اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یقین جانیے کہ وہ بیٹھے واقعاً اس جگر کے ساتھ. کون ہے جو سنا سکے؟ حسین پہ سلام. جانتے 5ویں امام سے سائے لا کے کہتا ہے یہ بتائیے زیارت عاشورہ میں یہ آپ کے جد حسین پہ سلام کیوں ہے؟ جانتے مولا نے سینے پہ ہاتھ مارا کہ کربلا میں سب سے غریب میرا جد حسین. غریب زہرا پہ لاکھوں سلام. جو رونا چاہتے ہیں نوجوانوں کبھی تھکنا نہیں اس ذکر کے لیے. میں کیا بتاؤں، 6 امام کہتے ہیں کہ اتنا رو تڑپ تڑپ کے رو جب بھی میرے جد کا نام سنا کرو. سن سکتے ہیں تو رو لیں. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. اللہ اکبر. اچھا ایک فقرہ کہوں، دیکھیں ہم اور آپ جب سلام کرتے ہیں آقا حسین پہ تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علی الحسین. بولیے یہی تو کہتے ہیں سلام حسین پر اور حسین کے بیٹے پر. مگر جانتے ہیں جب وہ پردے میں بیٹھا ہوا اپنے جد پہ سلام کرنا چاہتا ہے
تو یہ نہیں کہتا سلام میرے جد حسین پر، یہ نہیں، بلکہ کہتے ہیں سلام ان دانتوں پر جس پر ملول چھری بانا. بلند ہو گئی میری ماں بہنوں کی آوازیں. خدا یہ من سنیں گے جب میرا امام سلام کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یہ نہیں کہتا سلام میرے جد حسین پر، بلکہ کہتے ہیں سلام ان دو دانتوں پر جس پر ملون اپنی چھڑی مار رہا تھا. آہے کاش اس فقرے تک پہنچ جائے. کہتے سلام جسم کے ٹکڑوں پر جسے کربلا میں بکھیر دیا گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے کیا گریہ ہے. اللہ اکبر. سن لیں آوازیں بلند ہیں آپ کی. ایک فقرہ اور کاش آپ پہنچ جائیں. آیت اللہ سبتین صاحب یہی خطاب کر رہے تھے محرم میں. یقین جانے زیارت نائیہ کا ایک فقرہ میں نے ان سے پوچھا تھا. ایک فقرہ ہے سلام، امام زمانہ کہہ رہے سلام اس تیسری رخ پر جس سے خون جاری ہوا. نہیں پہنچیں گے. میں نے کہا کہ امام نے اس فقرے پہ سلام کیوں کیا؟ وہ کہتے ہیں تیسری رگ وہ رگ ہوتی ہے اگر جانور کی کٹ جائے تو خون کا پھوارا بلند ہوتا ہے. سنیں گے لیکن ہائے حسین اتنا پیاسا تھا، رگ سوکھ گئی تھی، ملون خنجر مار رہا تھا. جیسے ہی رگ کٹی ایک خون کا پھوارا. حسین نے اماں کی طرف دیکھا. اے اماں، ارے بو بیریے. اجرکم اجرکم. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. ہو گیا حق گریہ ادا ہو رہا ہے. الہی خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. میں پڑھ دوں، اجازت سے پڑھ رہا ہوں. اس لیے تو میر انیس نے کہا جنگل سے آئے فاطمہ زہرا کی یہ صدا، ارے امت نے ہم کو لوٹ لیا وا محمدہ. ارے اس وقت کون حق رفاقت کرے ادا، ہے یہ ظلم اور دو عالم کا مفتدا. جو سن سکو سن لو. ارے 1900 ہیں زخم تنے چاک چاک پر. ارے زینہ، ارے نکل حسین تڑپتا ہے. اجرکم پڑھنے دیجئے مجھے. ہائے دیکھیں ماں چاہے جانور بھی ہو نا، ماں کا جذبہ اگر جانور میں بھی ہے تو اپنے بیٹے کو بڑے سے جانور سے لڑ جاتی ہے. میر انیس نے فاطمہ کی موجودگی کو کیسے درج کرایا کہ فاطمہ کی کیا تڑپ تھی نا شہزادی. کیا کہتے ہیں؟ ارے اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے عرض نینوا میرا بچہ ہے. جو مائیں ہیں وہ تڑپیں گی. اے عرض نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے فوج اشقیاء میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ. سن سکو تو بہت روگے. ارے گھیرا ہے ظالموں نے ارے میرے نورین کو، اے ذوالفقار ارے لونگی میں تجھ سے حسین. اجرکم نہ پڑھتا. آخری فقرے ختم و دعائے جب یاد آئے رو لیجئے گا. بس
وقت نہ رہا، ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، آخری فکر، ختم و دعا ہے، خدا یہ منظر کسی ماں کو نہ دکھائے جو زہرا نے دیکھے، جو زینب نے دیکھے۔ آپ کاش اس منزل کو محسوس کروائیں۔ بہت روایت کے فقرے سنیے، میری طرف دیکھے، بہت روگے رخصتی ہے حسین غریب کی۔ اللہ اکبر، ارے اس بیٹی کو رخصت کر کے آئے جو یہ کہہ گئی، ارے نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ خدا مجھے طاقت دے، یقین جانے مسلسل مجلس ہے، گواہ ہے جناب ظاہر صاحب، پوری رات کے جگے ہوئے ہیں۔ خدا اس ایک فقرے کو پہنچا دے، بس مجلس تمام ہو جائے گی۔ آپ رو رہے ہیں بہت، میرنیس اس واقعے کے ناقل ہیں، وہ کہتے ہیں حسین غریب، میری طرف دیکھیے، میری طرف، دونوں ہاتھوں سے غریب زہرا تلواروں کو چلاتے جاتے تھے، اور جانتے ہیں کہتے جاتے تھے، شرم نہیں آئی میرا اکبر چھین لیا، شرم نہیں آئی میرا قاسم مجھ سے جدا کر دیا، ارے شرم نہیں آئی میرے انو محمد مجھ سے چھین لیے، ہائے میں نے کیا بگاڑا تھا۔ کہہ کہ میں دیکھیں کوئی لاچار ہو کیسے تڑپ کے حسین روتے جاتے تھے، اور جدھر تلوار چل گئی سر اترتے چلے گئے۔ میں دیکھیں بہت روئیں گے، غریب زہرا کی الوداع ہے، اللہ اکبر، تڑپ کے روئیے۔ میں کنجوسی نہیں کرتا مصائب میں، اللہ اکبر۔ بیرنیس کہتے ہیں لڑتے لڑتے ایک مرتبہ محسوس ہوا کہ جیسے ٹھنڈی ہوائیں چلی۔ حسین غریب نے کیا دیکھا؟ فرات کا کنارہ۔ سنیے میری طرف بہت روئیں گے۔ اب حسین نے نگاہیں دوڑانی شروع کی، کیا ڈھونڈ رہے ہو حسین؟ اللہ اکبر، جیسے ہی ایک لاش دکھی تو ہاتھ کٹے تھے، حسین نے دیکھ کے کہا، ارے بھائیا، ارے اٹھو اٹھو، غریب کی جنگ تو دیکھو۔ تمام ہو گئی مجلس، اے بھائیا غریب کی جنگ تو دیکھو۔ کہتے وہ قیامت تھی کہ عمر سعد شمر سے آکے کہتا ہے، اے شمر ملون، حسین سنبھلا نہ جائے گا، کوئی ترکیب ہے؟ کہا نہیں، کہ میرے پاس ہے۔ کہا کیا؟ کہ اسی بغل کے صحرا میں پہلوان بصرہ ہے، اسے بلا لے، حسین کا کام تمام کر دے گا، وہ پیسوں کا لالچی ہے، دولت کا لالچی ہے، بلا تحفہ لکھ کے۔ اس نے خط لکھا، پہنچا، بغل کے صحرا میں تھا، اپنی بچی کے ہمراہ تھا، غلام کے ساتھ تھا۔ جیسے ہی خط پڑھا، بچی کو غلام کے حوالے کر کے کہتا ہے، لے کے حفاظت سے گھر پہنچ، میں جنگ کر کے آتا ہوں۔ جب چلنے لگا میں نے چھوڑ دیے سارے مسائل، بچی نے دامن پکڑ لیا کہ بابا روکتی نہیں ہوں، مگر اے بابا اب جب جیت کے آئیے گا ایک عقیق کی انگوٹھی تمام ہو گئی، اگر مجلس محسوس کر لیجئے گا، اے بابا ایک تحفہ صرف عقیق کی انگوٹھی چاہیے، بابا کچھ نہیں چاہیے۔ کلیجے سے لگا لیا بیٹی کو، کہا بیٹی کتنی انگوٹھیاں میں لے آؤں گا، بیٹی جاؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے جب میں نے کربلا میں پہنچا، میں ادھر دیکھیے، وہ جو پہنچا وہ کہتا ہے میں نے جب کربلا میں پہنچا تو دیکھا ایک طرف لاکھوں کا لشکر، ایک طرف ایک اکیلا، زخموں سے چور، بدن کے ہر حصے پہ زخم ہے، ایسا لگتا ہے کوئی ایک تلوار مار دے تو مر جائے۔ ہاں اس کیفیت سنی میری طرف دیکھیے، ارے رخصتی الوداع ہے۔ ہاں وہ دیکھ کے کہتا ہے کس سے جنگ کرنی ہے؟ عمر سعد سے کہا کس سے جنگ کرنی، کس کے لیے بلایا؟ سنیے یہ ملعون نام نہیں لیتا، کہتا ہذا رجل، کہتا ہے یہ مرد جو سامنے کھڑا ہے، یہ مرد جو خارجی جو سامنے ہے، سنیں گے بہت روئیں گے، جیسے کہا جو سامنے کھڑا ہے، کہتا ہے کہ شرم نہیں آتی، یہ تو بڑا غریب دکھتا ہے، یہ تو بڑا زخموں سے چور ہے، اس سے جنگ کے لیے بلایا ہے، میں غریبوں سے جنگ نہیں کرتا، میں ایسے لوگوں سے جنگ نہیں کرتا۔ کہ نہیں تجھے نہیں پتا، یہ ساری لاشیں اسی نے بچھا رکھی ہے، مصائب یاد رکھنا بہت روگے۔ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں پتہ کروں گا پہلے۔ کہاں پتہ کر لے؟ سنیں مجلس تمام،
یہ پیدل چلتا ہوا حسین غریب تک آیا. حسین مظلوم ذوالجناح پہ ہے, اونچائی پہ ہے. اللہ اکبر, اپنا سر جھکائے اکبر کا ماتم, قاسم کا ماتم کر رہے ہیں. یہ نیچے سے کہتا ہے ایوہ الغریب, ہائے کاش اگر پہنچ جاؤ. اے غریب, نہیں سنا, حسین نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر کہتا ہے اے غریب, اے غریب, 3 مرتبہ کہا, اور تیسری مرتبہ کہتا ہے تجھے میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے, واپس چلا جا, واپس چلا جا, میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں. ہائے حسین غریب نے جب سنا کہ واپس چلا جا تو بھر بھراتی ہوئی آواز میں کہا کس کے لیے جاؤں, میرا اکبر مارا گیا, میرا قاسم مارا گیا, ہائے میرا ابا, ہائے شان کٹا کے فرات پہ سو گیا. بس مجلس تمام ہو رہی ہے, ہائے بس 1 منٹ سے زیادہ نہیں. اللہ اکبر, ہائے میرا عباس مارا گیا, یہ بتا کس کے لیے. حسین نظریں جھکائے ہیں, آپ نے سنا نہیں. پہلوان بصرہ عباس, قاسم, اونو محمد جب نام سنے نا تو کہتا ہے بھائی تیرا ان سے کیا رشتہ. عباس تو میرے آقا کا بھیا ہے, اکبر تو میرے آقا, میں جب مدینے جاتا تھا ارے میرا حسین اٹھ کے آتا تھا میرا آقا ملنے, اکبر تو میرے آقا کا بیٹا ہے, ارے تیرا ان سے کیا رشتہ. ارے میر انیس نے 2 بیت کے مصرے کہے, یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہے. مولا نے سر جھکا کے کہا ہم حسین. ہائے ہائے الوداع ہے غریب زہرا. لو آخری فقرہ, اللہ اکبر, 30 سیکنڈ سے زیادہ کے مصائب نہیں. سنا حسین, ارے حسین سنتے ہی لڑکھڑا کے قدموں کو گر گیا, پیر پکڑ لیا. آقا, ارے عاقبت خراب ہو گئی, ارے معاف کریے, یہ ملعون, یہ نجس, ہائے عباس مر گئے. ہاں ارے کیا کہو, عباس مر گئے, علی اکبر جدا ہوا, ارے ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا. سنا تڑپ تڑپ کے گریا ہے, وہ کہتا مولا اجازت دے مر جاؤں گا. کہتا حسین, سنا میری طرف. حسین نے دیکھا کہ جب شرمندہ ہو گیا نا, ہائے جوہر کو معاف کر دے. مجلس تمام ہے, میری ماں بہنیں سنائی ہیں جنہیں مصائب یاد ہے. حسین نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ایک فقرہ کہا تجھے حسین کا واسطہ, مجھے امام سمجھتا ہے تو واپس جا, مجھے تیری مدد نہیں چاہیے, میں نے تجھے بخش دیا, جا. میں امام بن کے کہہ رہا ہوں, مجھے امام مانتا ہے نا. اس نے چہرہ اٹھایا کہ مولا حکم امام ہے تو واپس جا رہا ہوں, مگر مولا شہزادی سے شکایت نہ کریے گا. میں بہت شرمندہ ہوں. حسین نے کہا جا, تجھے حسین نے بخش دیا. اب جو سن سکتے ہیں سن لو, مجلس تمام ہے. جب چلنے لگا کہا جو مصائب سن رہے پہنچ جائیں گے. کچھ دور بڑھا, حسین نے بھر بھراتی آواز میں پھر سے آواز بلند کی, پہلوان بصرہ ارے خالی ہاتھ تو نہ جا, ارے اللہ رے قیامت ہے. اے پہلوان بصرہ. اب وہ پلٹا کہ مولا کیا حکم ہے. قریب آیا کہ اپنی امانت تو لیتا جا. اے پہلوان بصرہ ارے خالی ہاتھ تو نہ جا. کہ مولا کیا ہوا. کہ تیری بیٹی جب پوچھے گی تو کیا کہے گا. کہ مولا کیا ہوا. کہ ارے ہاتھ تو خالی نہ جا. سن سکیں گے ہائے غریب زہرا کو کتنا خیال تھا. اپنا ہاتھ اٹھایا, عقیق کی انگوٹھی اتاری, ہاتھ پہ رکھا. ارے بیٹی کو سلام کہنا بڑی خوش قسمت ہے. ایک میری بیٹی تماچے میں تماچا. ہائے بابا, ہائے بابا.
بسم اللہ ماہ عزا اختتام پہ بار رحمت برس رہی ہے، سب کے دلوں میں حاجتیں ہیں، اس سے بڑی کوئی دعا نہیں۔ اللہم کل ولی، بہت پیسے لٹائے ہیں آپ نے بنام حسین، اے مولا حسین ان آنکھوں کو دیکھنا، انہوں نے کچھ نہیں جانا ہے، جو کچھ تھا بنام حسین لٹایا ہے۔ اللہم کل ولی الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیہ وحافظہ وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنا وردک توعا وتمتعه فيها طويلا۔